السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو انجوائے کرو اینڈ دین لائک اور سبسکرائب کر کے جانا۔ یہ جن کا واقعہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ میرے تایا ابو کی فیملی میں جادو وغیرہ بہت مشہور تھا۔ میرے تایا ابو کی جو بیگم تھی وہ چاہتی تھی کہ سارے گھر میں انہی کی حکمرانی چلے اور ان کے آگے کوئی بات تک نہ کرے اور سب پر انہی کے بچے راج کریں، انہی کے بچے گھر میں کھیلیں اور کسی کے بچے کی آواز تک نہ نکلے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے تایا ابو کی بیگم چھوٹے تایا ابو جو تھے، میرے بابا کے بڑے 4 بھائی تھے اور یہ سب سے بڑے بھائی کی بیگم تھی جو کالا جادو وغیرہ کرواتی تھی، اور چھوٹے جو بابا کے بھائی تھے ان کی بیگمات میں سے اگر کوئی بھی بات کر لیتی تو ان پر اتنے برے اثرات ہوتے کہ اس بیچاری کی زندگی خطرے میں چلے جاتی۔ اسی کی وجہ سے میرے سارے جو بڑے تایا ابو تھے ان کی 2 شادیاں تھیں اور ایک تایا ابو کی 3 شادیاں بھی تھیں، جبکہ میرے خود کے بابا کی 2 شادیاں تھیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک کزن پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اسٹڈی میں اس نے 10th میں ٹاپ کیا تھا اور ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ سیکنڈ ایئر میں اس بیچارے کے اتنے برے مارکس آئے کہ اس نے پڑھائی سے بددل ہو کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے سب نے بہت موٹیویٹ کیا لیکن اس کا دوبارہ دل کیا ہی نہیں پڑھنے کو۔ اب وہ کسی چھوٹے سے آفس میں جاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بابا کا بزنس کے معاملے میں بہت اچھا تھا اور میرے بابا سے انہیں بہت اچھا پروفٹ ہو رہا تھا، لیکن بابا کی شادی کے بعد خرچے کے زیادہ بابا نے ادھر کرنا شروع کر دیا اور ان کی طرف سے خرچہ تھوڑا کم کیا۔ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے ماما کو اتنا بیمار کر دیا کہ بڑی ماما کی ڈیتھ ہی ہو گئی، اور میری ماما بتاتی ہیں کہ پھر بابا نے ان سے شادی کی تھی۔ خیر، بابا کا بزنس بھی تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا کیونکہ انہیں جب نظر آیا کہ اب اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو انہوں نے دوسری ماما پر بھی سب کچھ کروانا شروع کر دیا اور اس کا اثر بابا کے بزنس پر بھی ہوا۔ یہاں کہ بابا بزنس کی طرف سے کافی ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے۔ ہم بھی سب کچھ چھوڑ کر سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ وہاں ہم جبیل شہر میں رہتے تھے۔ وہاں رہتے رہتے ایک دفعہ ماما کے ساتھ بہت عجیب سا واقعہ ہوا کہ ماما کو کسی چیز نے آ کر دبوچ لیا۔ خیر، میں نے اور ماما نے آیت الکرسی پڑھی فوراً سے تو ماما بچ گئیں اور ہم کسی عالم کے پاس گئے۔ اس نے ہمیں کہا کہ تم لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو تو ان قرآنی آیات کو پڑھ کر نکلا کرو۔ میں خود حافظ بن رہا تھا اور میرے کچھ دوست بھی حافظ تھے مدرسے میں، انہوں نے بھی مجھے وہی آیات بتائیں جو قرآن مجید سے لی ہوئی تھی اور جن کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر بھی تھا۔ خیر، وہ ہم 24 گھنٹے ان کی تلاوت گھر میں لگائے رکھتے اور عید کے دن بھی، اور ہمیں کہا ہوا تھا کہ عید کے جب بھی باہر نکلنا ہے ان آیات کو پڑھ کے نکلنا ہے، اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ ایک دن میں ان آیات کو پڑھے بغیر ہی گھر سے نکل گیا اور اس دن میرا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ میری ایک بازو پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی اور کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد ہمیں کسی نے جدہ شہر میں ایک عالم کا بتایا، ہم اس عالم کے پاس گئے تو انہوں نے، میرا ان چیزوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ 10 سال ہم سعودیہ میں جب رہے، آ کر وہاں پر بابا کا بزنس بہت زیادہ خراب ہوا لیکن میرا ان چیزوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں کیا جب تک کہ ماما کو اس چیز نے آ کر نہیں دبوچ لیا تھا۔ خیر، ہم اتنی دور جدہ میں صرف اس عالم کے پاس گئے کیونکہ اور بہت سے عالموں سے پتہ کروایا لیکن کسی سے بھی وہ چیزیں قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ جن اپنا مسئلہ بتانے کو تیار نہیں تھے۔ ہم اس عالم کے پاس گئے تو اس نے ہمیں بہت کچھ بتایا جو قرآن پاک سے منسلک تھا، اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں کچھ آیات دی اور کہا کہ جس نے بھی جادو کیا ہے اس کا جادو اسی پر الٹا ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تایا ابو کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ان کے بیٹے کو آفس سے نکال دیا گیا اور چھوٹے بیٹے کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔